السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، اس لیے کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صرف ایمان والوں کو ہی نہیں، ساری انسانیت ہی کو مخاطب کیا ہے۔ بعض مقامات پہ اللہ پاک نے اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا، اور بعض مقامات پہ اللہ پاک نے یا ایھا الناس کے الفاظ کے ساتھ ساری انسانیت کو یہ حکم دیا، گویا کہ یہ پیغام خالق ارض و سما کا ساری انسانیت ہی کے لیے ہے۔ چاہے کوئی مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ جب تک اسلام قبول نہیں بھی کرتے اس وقت تک بھی ان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر انبیاء کرام کو بھی مخاطب کر کے اس بات کا حکم دیا۔ حالانکہ انبیاء کرام تو پہلے ہی حلال کھاتے ہوں گے، پہلے ہی طیب اور پاکیزہ چیزیں ہی کھاتے ہوں گے، لیکن اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر امتیوں کو اس کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے رسولوں کو بھی مخاطب کیا۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں طیب، واعملوا صالحا، اور اعمال صالحہ بجا لاؤ، نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال کرنے کا حکم بعد میں دیا، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا پہلے حکم دیا، اور آخر میں فرمایا انی بما تعملون علیم، بلا شبہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو یا کر رہے ہو میں اس سے بخوبی آگاہ۔ تم اچھا عمل کرتے ہو یا جیسا بھی عمل کرتے ہو میں اس سے خوب اچھی طرح آگاہ ہوں۔ اور اسی طرح تم حلال کھاتے ہو، پاکیزہ کھاتے ہو یا اس کے برعکس کچھ کھاتے ہو، میں تمہارے ہر عمل سے بخوبی آگاہ ہوں۔ اس میں بھی ایک قسم کی تنبیہ ہے، ڈراوا ہے، وارننگ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سیدھے رہنا، حلال کھانا، حرام سے بچ جانا۔ اور جو سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ پہلے اللہ پاک نے حلال کھانے کا حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شیطان تمہیں حرام چیزیں، حرام مال، حرام کمائی، حرام کے سورسز آف انکم، وہ شیطان تمہیں مزین اور خوبصورت کر کر کے دکھائے گا، کہے گا کہ ادھر آؤ، یہ کھاؤ، یہ کماؤ، یہ اس طریقے سے مال بناؤ، اس میں بڑا مال ہے، اس میں تم امیر ہو جاؤ گے، اس میں تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو وہ تمہارا کیونکہ کھلا دشمن ہے، اس نے تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے۔
وہ تمہیں حرام مال کی طرف لے کر جانا چاہے گا، لیکن تم نے اس کی باتوں میں نہیں آنا، تم نے رب رحمان کی بات پہ عمل کرنا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانی۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے احکامات سورۃ البقرہ میں نازل فرمائے۔ جس رکوع میں اللہ پاک نے ماہ رمضان کے احکامات کا تذکرہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر اس کے بعد سحری، افطاری، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے وہاں پر مسجدوں میں اعتکاف کرنے کا مسئلہ بیان کیا، اور پھر ماہ رمضان کی راتوں کو تمہارے لیے اللہ نے حلال کر دیا۔ یہ سارے احکامات بیان فرمائے۔ مریض بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد متصل بات اللہ پاک نے آیت نمبر 188 میں سورۃ البقرہ کی حلال کھانے کا حکم دے دیا۔ اس سے بعض اہل علم نے یہ مفہوم سمجھا اور یہ استنباط کیا ہے کہ ماہ رمضان کے اور روزے کے احکامات کو ذکر کرنے کے متصل اور فوراً بعد اللہ پاک کا یہ حکم دینا کہ ایک دوسرے کے مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ روزے رمضان اور رزق حلال کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ گویا کہ اللہ پاک رمضان کے اور روزے کے ذریعے سے اپنے بندوں کی جو تربیتیں کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی روزی روٹی اور جو اس کا کھانا پینا ہے، جو اس کے سورس آف انکم ہے، اس کو بھی درست کرے، اس کو بھی حلال کرے۔ حرام اگر اس میں کوئی حرام کا ذریعہ ہے تو اس کو پیوریفائی کر لے، اس کو باہر نکال لے۔ ویسے بھی دیکھیں کہ لعلکم تتقون کا مطلب ہی یہ ہے تاکہ تم بچ جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار۔ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ پھونک پھونک کر چلنے والا، سونگ سونگ کر چلنے والا کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے کہ حرام۔ تو اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے پورے روزے بھی رکھ رہا ہے اور رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے بعد بھی وہ رزق حرام ہی کھا رہا ہے، تو پھر اس کے روزے نے اسے واللہ کچھ نہیں دیا، اس نے روزے سے کچھ بھی لرن نہیں کیا۔ کہ روزہ تو اسے حلال چیزوں سے بھی روکتا ہے نا، کچھ خاص ڈیوریشن کے لیے روزانہ، کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک تم نے حلال بھی نہیں کھانا، تم نے حلال بھی نہیں پینا۔ جب کچھ وقت تک کے لیے ہم نے حلال چیزیں بھی اللہ کا حکم سمجھ کر چھوڑ دینی ہیں، تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے؟ جو چیزیں فار ایور حرام ہیں ان کو انسان کھاتا رہے اور اللہ پاک اس پر ناراض نہ ہو، یہ کس طرح پاسبل؟ تو روزے میں حلال چیزوں کو روک کر، حلال چیزوں سے انسان کو روک کر اس کی یہ ٹریننگ کی گئی ہے کہ تم نے اگر اللہ کے کہنے پر صبح سے شام تک حلال چیزیں کھانی چھوڑ دی ہیں، تو اب حرام چیزیں کس کے کہنے پر کھا رہے ہو؟ تو ماہ رمضان ہمارے رزق کو بھی پیوریفائی کرتا ہے، پاک صاف کرتا ہے۔ تو رمضان کے احکامات دینے کے فوراً بعد اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کے مال حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ اچھا، حرام چیزوں کو سمجھنے کے لیے دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن کا کھانا اللہ نے پرماننٹلی حرام کر دیا، مثلا خنزیر کا گوشت حرام، کوے کا گوشت حرام، یہ ہمارے لیے حلال ہی نہیں۔ حرام چیزوں کو آپ چاہے محنت کر کے حلال طریقے سے بھی حاصل کر لیں، وہ چیز بائی نیچر ہی اللہ نے حرام کر دی ہے، تو وہ کسی طرح بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں
وہ ہوتی تو فی نفسی ہی اٹ سیلف تو وہ خود حلال ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو حاصل جس طریقے سے حاصل کرتے ہیں نا، وہ طریقہ حرام ہوتا ہے۔ مثلا آپ کسی کو مال بیچتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اب یہ حلال ہے تجارت، لیکن جھوٹ بولتے ہیں، اسے جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے اور ایسی ہے اور ویسی ہے، اور وہ چیز ویسی ہوتی نہیں، دھوکہ دے کر چیز بیچ دی، جھوٹی قسم کھا کر بیچ دی۔ اب یہ طریقہ حرام ہے۔ مال تو حاصل کرنا وہ حلال، لیکن ہم نے کسی کا مال حرام طریقے سے کھا لیا، کسی کا مال ہم نے حرام طریقے سے حاصل کر لیا۔ سود ہے، یہ بھی حرام، اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک میدان محشر میں ابن آدم کو اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں اٹھانے دیں گے جب تک کہ 4 سوالوں کے متعلق پوچھ نہ لیں، جواب نہ لے لیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ تمہیں زندگی دی تھی کہاں گزاری، جوانی دی تھی کہاں کھپا کر آئے ہو۔ ایک سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، مال کو حاصل کرنا۔ اور یہ مال اگر حرام طریقے سے کمایا جائے تو قیامت کے دن میدان محشر میں بھی مشکل بنے گی۔ دنیا کے اندر اللہ پاک اس کی عبادات ہی قبول نہیں کرتے۔ صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو لمبے سفر سے آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی حالت ایسی ہے کہ اگر یہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ کو قبول کرنی چاہیے، اللہ قبول کرے گا، کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی حدیث میں۔ اور ویسے بھی اس کی حالت بھی بڑی میزریبل ہے، بڑی قابل رحم حالت، اور اس حالت میں وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ کو اس پہ رحم آ جائے گا، اس کی دعا ضرور قبول کرے۔ لیکن فرمایا کہ ایسی حالت والا، ایسی شکل والا مسافر بھی ہے، حالت بھی قابل رحم ہے، لیکن فرمایا کہ اگر اس کا رزق حرام ہے نا تو اللہ پاک اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام۔ فرمایا کہ اس کا کھانا حرام مال سے، اس کا پینا حرام مال سے، اور اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے، کپڑے جوتے وغیرہ، وہ حرام مال سے حاصل ہوئے ہیں۔ وغذی بالحرام، اور اس کی باڈی کی جو گوشت پوسٹ کی گروتھ ہوئی تھی نا، وہ حرام مال سے ہوئی تھی۔ وَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول فرمائے؟ کہ تو کھانا بھی نہیں حرام، پہناوا حرام۔ تو یہ رزق حلال بڑا ہی انتہائی اہم معاملہ ہے ایک مومن کی زندگی میں۔ یہ نہیں ہے کہ جو ملا جہاں سے ملا، جس طریقے سے بھی ملا بس ہڑپ کر گئے، ایسا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ جس طرح بغیر وضو کے نماز قبول نہیں نہ کرتا، فرمایا اسی طرح ولا صدقۃ من غلول، اسی طرح چوری سے، حرام اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا مال اگر صدقہ کر دیا جائے اللہ کی راہ میں، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اس لیے آئیے اس ماہ رمضان میں اس بات کا عزم کیجیے، روزے سے یہ سبق حاصل کیجیے۔ اگر روزے کی حالت میں ہم نے حلال چیزیں اللہ کے کہنے پر چھوڑ دیں تو پھر روزے کے بعد، رمضان کے بعد ہم نے حرام چیزیں اور حرام مال کس کے کہنے پر کھانا پینا شروع کر دیا؟ سود حرام، سود لینا دینا حرام، سود کو لکھنا حرام، سود کی نوکری کرنا حرام، اور اسی طرح جوا کھیلنا، اسی طرح رشوت، کسی سے کوئی غلط کام کروانے کے لیے پیسہ دے کر اس سے غلط کام کروا لینا۔ اب وہ جو شخص پیسے لے رہا ہے رشوت، وہ حرام کما رہا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اسی طرح چوری کے ذریعے، ڈکیتی کے ذریعے، انشورنس، یہ سب چیزیں حرام ذرائع ہیں مال کمانے کے۔ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں جو مال کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے
اس موضوع پہ مزید علم بھی حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں یہ عزم کر لینا ہے کہ انشاءاللہ نہ ہم نے خود حرام کھانا ہے، نہ حرام کمانا ہے، نہ حرام والی نوکری کرنی ہے، اور نہ ہی اپنے بہنوں بھائیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے عزیز و قارب کو ہم نے حرام کے رستے پر لگنے دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔